السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 26 جمادی الثانی۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آتا دوسروں کو عنایت فرما دیتے اور خود زہد و قناعت اور فکر و فاقے کی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ دنیا سے جاتے وقت بھی ایک خچر اور چند حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک زمین تھی، وہ بھی وصال سے پہلے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما سے پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ بنت زمع، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت مومنہ بنت حارث، حضرت صوفیہ بنت حیا بن اخطب، حضرت جواریہ بنت حارث اور زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ 2 باندیاں ماریہ بنت شمون اور ریحانہ بنت عمر بھی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہما سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں متعدد بیویوں کو دینی مصلحت اور حکمت کے تحت جمع کر دیا تھا۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو آنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگا عنبر اور نہ کوئی مشک اور نہ کوئی خوشبودار چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچان لیا جاتا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں صحت اور پاک دامنی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے صحت و تندرستی، پاک دامنی، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان شروع ہوتے ہی دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل کرنا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں،
ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلووں کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ فائدہ، گردے میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولوں کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اثر اسی درد کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پی لیا جائے۔ نمبر 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیارے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل زماں ملک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔